يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولى العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المهيمن العزيز العليم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین موقع دیا اور ہم سب جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین موقع تو یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ملا اور ساتھ میں ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں. گویا کہ روزہ رکھ کر کے جو بھی یہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی کی سنتوں کا بیان کر رہا ہوں. جو باتیں اچھی لگے اور ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، گویا کہ ایک ورڈ کا آپ کو بہتر جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ورڈ کا گویا کہ پہلے رمضان سے پہلے ایک ورڈ کا 10 نیکیاں ملتی تھی اور آج آپ ایک ورڈ بولو گے تو گویا کہ آپ کو 20 نیکیاں ملے گی. تو سوچے سبحان اللہ میں ایک ورڈ نہیں ہے. اگر ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو یاد رکھنا گویا کہ آپ نے 1000 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھی. تو چپ نہ بیٹھے، کچھ بھی نہ کہہ سکے تو سبحان اللہ کہیں گے تو آج ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی ذخیرہ بن جائے گی. تو آئے جھوم جھوم کر کے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں درود و پاک کی نذرانہ پیش کریں. پڑھے آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے دوسری پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ قرآن کی آیت ہے. کوئی علماء، کوئی حافظ قاری مولوی اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے. گویا کہ میں نے قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں کی جھوم بنی ہے، لوگوں نے دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے اب تک، گویا کہ اب تک جب تک نبی آئے ہم پہ روزہ فرض کیے گئے. اس سے پہلے کچھ لوگ جو نبی اعظام تھے، نبی ایام تابعین خلفاء راشدین تھے، اس کے اوپر کوئی پیغمبر، کوئی نبی ہفتے میں 3 روزے رکھتے تھے، کوئی 4 روزے رکھتے تھے اور کوئی 1 دن چھوڑ کے 1 دن کے بعد روزے رکھتے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام گویا کہ پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر ہی روزہ فرض کیے گئے ہیں، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گویا کہ تم پہ فرض نہیں کیا، گویا کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی امتی آئے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض کیے گئے تھے. گویا کہ ان کی طرح آپ پر بھی فرض ہے روزہ.
تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر ہی فرض ہے. آئے ہم دیکھیں کہ روزہ رکھنے والے کو کتنا بڑا ثواب ہے. جو ابھی ہمارے اسی محلے کے اسی گاؤں کے ننھا سا پیارا سا لڑکا جس کا نام ایران چودھری ہے، بہترین انداز میں آپ لوگوں کو بتایا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. گویا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد اگر وہ پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جھک جاتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، گویا کہ یاد رکھنا اگر وہ عالم دین بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں، تو یاد رکھنا کل بروز محشر میں پورے محلے والوں کو اگر وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے تو سب کو وہاں سے نکال کر کے نجات ملا کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام کے نوجوان دوستو، ہم تو چھوٹے موٹے سمجھتے ہیں حافظ قاری مولوی کو، ایسا نہیں سوچنا ہے. حافظ قاری مولویوں کو جو حقیقت میں ہے، جو فروغ نہیں کرتے ہیں، اس کی قیمت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کے احترام اگر دیکھنا ہے کل بروز محشر میں حشر کے میدان میں دیکھ لینا ان کی کیا عزت ہوگی. آئیں آج بتاؤں کہ ہمارے اوپر روزہ فرض کیے گئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں صرف اپنے آپ کو عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا روزہ کسی کے لیے ضروری ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. گویا کہ جس کو فرض ہے تو سب کے لیے ضروری ہے. وہ جو بیمار ہے، حد سے زیادہ بیمار ہے، اس کو لگے کہ اگر میری جان جا سکتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، جان بوجھ کر غلطیاں کر رہا ہے، وہ ہمت والے ہیں، طاقت والے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی بہانہ کر رہا ہے، تو یاد رکھنا اس کے لیے خطرناک جہنم کی آگ تیار ہے. آئے آج بتاؤ روزے دار کی کیا فضیلت ہے. جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنایا ہے. اسلام کے نوجوان دوستوں، ہم سوچتے ہیں کہ روزہ تو غریب غربا رکھتے ہیں، اس کے پاس پیسے وہ کیوں روزہ رکھے. نعوذ بک من ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ 26ویں پارے کی آیت ہے، 21ویں پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، قیامت کا میدان ہوگا، دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے در بدر ٹھوکر کھاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے. کہاں؟ حشر کے میدان میں، ادھر نہیں. آج ہم ادھر چکر کاٹتے ہیں دنیا میں پیسوں کے لیے، روپیوں کے لیے، دھن کے لیے، دولت کے لیے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چکر کاٹتے رہتے ہیں. سوچتے ہیں ہمارے نام، ہماری عزت، ہماری پہچان بنتا رہے، لوگ تعریف کرتا رہے. اور حشر کے میدان میں نہ تمہارے روپیے کام آئیں گے، نہ تمہارے دھن و دولت کام آئیں گے، نہ تمہاری گاڑیاں کام آئیں گے، نہ تمہارے گھر کام آئیں گے، کچھ نہیں کام آئیں گے. حشر کے میدان میں لوگ دوڑتے رہیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے نیکیوں کے لیے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ٹنڈی یعنی ناک تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے سے، کچھ لوگ سینے کے بل وہ چلیں گے، چکر کاٹیں گے اور سینے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں، اور کچھ لوگ گلے تک، کچھ لوگ منہ کے بل چکر کاٹیں گے. چکر
چکر کاٹتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، کہیں گے اے میرے چاہنے والوں کوئی ہے ایک نیکیاں دے دو، کوئی ہے ایک نیکیاں دے دو۔ ماں کے پاس جائیں گے، باپ کے پاس جائیں گے، بھائی کے پاس جائیں گے، رشتے دار کے پاس جائیں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں جو سورج ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائیں گے، آسمان اور بھی نیچے آ جائیں گے، زمین تانبے کے ہو جائے گی، ہمارے اوپر سورج کی کرنیں اتنی خطرناک تیزی سے لگے گی، ہمارے اندر جو ہماری ناس ہے، ہمارے جسم کے اندر جو کھال ہے وہ پگھلتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں کچھ لوگ آسمان کے اوپر، کچھ عرش میں بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے کچھ کھا رہے ہوں گے، کھاتے کھاتے اس کی چہرے سے خوشبودار نمایاں پیدا ہوگی، اور وہ لوگ دیکھتے رہیں گے جو پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ چیخیں گے، وہ پیاس کے مارے چیختے رہیں گے، بھوک کے مارے چیختے رہیں گے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہوں گے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، حساب کتاب کی نیتیاں کو لے کر کے، اپنے رشتہ کو لے کر کے وہ تیار ہے، کہیں گے پروردگار عالم میری حساب کتاب لے لو تاکہ میں بھی اس دسترخوان میں جا کر کے شامل ہو جاؤں۔ اس میں سے کچھ لوگ بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کہیں گے اے پروردگار عالم یہ کون لوگ ہیں جو ابھی کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، آب زمزم پی رہے ہیں، ہم لوگ پریشان میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غیب سے آواز آئے گی، کہیں گے اے میرے بندے، وہ بھی میرے بندے تھے، تم بھی میرے بندے تھے، تمہارے اوپر میں قرآن نازل، اے نبی کو پر قرآن نازل کیے گی، تمہیں دیے تھے قرآن، تمہیں دیے تھے رمضان، تمہیں دیے تھے روزے، تمہیں دیے تھے تراویح، تمہیں دیے تھے نمازیں، تم نے کچھ نہیں ادا کی۔ گویا کہ جو آج دسترخوان میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، گویا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کی روزے کو پایا، روزہ رکھتے تھے، میرے حکموں کو مانتے تھے، وہی آج دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پی رہا ہے، اور تم روزہ کے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آج تم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، تم پیاس کی شدت میں چیخے مار رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے میرے بندے تو میرے سے ڈرتا نہیں تھا، اتقوا ربکم تو نماز کی خوف نہیں کھایا کرتا تھا، اتقوا ربکم تو روزے کے تمام نہیں کیا کرتا تھا، اتقوا ربکم تو نے ماہ رمضان مبارک کے روزے کو پا کر کے عیاشی کیا کرتا تھا، اتقوا ربکم تو روزے کو پایا، اس کے اہتمام نہیں کیا تھا، اتقوا ربکم تو مجھ سے ڈرا نہیں کرتا تھا، اتقوا ربکم تو خوف نہیں کھایا کرتا تھا، اتقوا ربکم تمہیں پتا تھا قبر تیار ہے، تمہیں پتا تھا موت آنی ہے، تمہیں پتا ہے دنیا کی روزی روٹی تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہیں پتا تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں پتا تھا ہم جتنے روپے پیسے کما لے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لے تب تک ہم راضی نہ ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہے ہم بھی راضی ہیں، اگر اللہ راضی ہے جنت میں جا کر کے ہماری زندگی آرام ہو جائے گی۔ اتقوا ربکم، کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا؟ جس کو خدا کا خوف تھا وہ دیکھو عرش المعلی میں، ساتویں آسمان میں، پہلے آسمان میں آفتاری کر رہا ہے۔ جس کے اوپر خدا کا خوف نہیں تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، آج وہ دیکھو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت سے چیخے مار رہا ہے، پیاس کی شدت سے گھبرائے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت سے پریشان ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، اب یہ نہ سوچے لعلکم تتقون، تم تقویٰ بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اگر روزہ رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون،
پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، قرآن پڑھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، اگر تراویح بھی پڑھو گے تو متقی پرہیزگار بن سکتے ہو. لعلکم تتقون، تمہارے پاس حج کے لیے پیسے ہیں، حج کر کے آؤ گے تم پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، اگر کسی یتیم کے بچے کے اوپر ہاتھ رکھو گے تم پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، اگر ماہ رمضان کے اطاعت کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، اگر تم شراب کے اڈے کو چھوڑ کر کے مسجد کی راستہ اپنا لو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، اگر تم زنا کے اڈے کو چھوڑ کر کے مسجد کے اڈے کو اپنا لو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، تم اگر دانش پاتی گانے کو چھوڑ کر کے تم اسلامی کی تقریریں کو سنو گے، قرآن کی آیت کو سنو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. تمہاری زندگی دنیا میں کامیابی مل جائے گی اور مرنے کا تمہارے نامہ اعمال لکھی جائے گی. کہیں گے فرشتے اے پروردگار عالم وہ یہ بندہ ہے تم قرآن کو پڑھ کر کے لعلکم تتقون کے حساب سے وہ متقی بنتے گئے ہر چیز پر عمل کرتے گئے. اے اللہ، اے پروردگار عالم، اس بندے کی ساری گناہوں کی بخشائش کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے. اس کو جنت میں داخل کر دے. اس بات کے نوجوان دوستوں، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بیوی بچوں میں اور ہمارے رشتے دار میں کتنے بے روزے دار پڑے ہوئے ہیں، کتنے بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، پر سب کو خواہش ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو. اگر مر جاتے ہیں بندہ کسی کے رشتے دار ہو یا دور کے ہو یا اپنے گھر کے ہو، اس کی برائیاں یاد نہیں کرتے، اس کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیتے. کیا ہمارے بولنے سے، آپ کے بولنے سے یا مولوی کی بولنے سے، مفتی کی بولنے سے کیا اس کو جنت مل جائے گی؟ اگر جنت مل ہی جاتے تو دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جس کو بولتے ہیں کرامن کاتبین. وہ فرشتے ہر ٹائم 24 گھنٹے ہمارے ساتھ مقرر رہتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیاں برائیاں لکھی جاتی ہے تاکہ کل بروز محشر میں حشر کے میدان میں تو لے کر کے پھرتے رہو گے، چکر کاٹتے رہو گے، کوئی حساب کتاب دینے کے لیے لائق میں کھڑے رہ جاؤ گے. اسلام کے نوجوان دوستوں، ماہ رمضان کی چاند نظر آتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے، عید کی چاند نکل جاتی ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے. گویا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندے، جیسا ہی ماہ رمضان مبارک کی چاند نظر آ جاتے ہیں تو میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں، زنجیروں سے جکڑ دیتا ہوں تاکہ میرے بندے اس طریقے سے میری عبادت کرے گویا کہ اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہو، کوئی اس کو بہکانے والا نہیں ہو، کوئی اس کو پھسلانے والا نہیں ہو، کوئی اس کو مسجد کے راستے پہ بھٹکانے والا نہ ہو. اس لیے سارے لوگ جتنے ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ عیاشی ہو، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ زنا باز ہو، چاہے وہ حرام کھاتا ہو، وہ آگے مسجد کے راستے اپنا لیتے ہیں اور مسجد کی سب میں بیٹھ کر کے اللہ کی ذکر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اے میرے بندے، تو ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو تم نے قدر کیا، رمضان کے روزے کو رکھا، تراویح کو پڑھا، تراویح کو پڑھنے کے بعد تب تم مصلی میں بیٹھ کر کے میری ذکر کرتا رہتا ہے، میری ذکر کرتا رہتا ہے، میری ذکر کرتا رہتا ہے. جب تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہتا ہے، دعا کرتے رہتا ہے، اے میرے بندے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، وہ قسم کھا رہے ہیں کہ میں پوری دنیا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنے زناکار بدکار جتنے بھی ہیں سب رمضان کے مہینے میں مصلی بچھا کر کے میری ذکر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. مجھے شرم حیا آتی ہے، ان سارے گناہوں کی میں بخشش کر دیتا ہوں.
سبحان اللہ. ان سارے گناہوں کی میں بخشش کر دیتا ہوں. یہ ماہ رمضان کی قدر ہے، یہ روزوں کی قدر ہے، یہ تراویحوں کی قدر ہے. گویا کہ آپ روپے کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، دن بھر دیہاڑیاں کرتے رہتے ہیں، کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی گاڑیاں چلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. گویا کہ ان لوگوں کو چاہیے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، قرآن کی خاطر وہ مسجد کے لیے روپے خرچ کرتے رہیں، مدرسوں کے لیے روپے خرچہ کرتے رہیں. گویا کہ وہ روپیہ، وہ پیسہ جتنا بھی خرچہ کرو گے وہ روپیہ پیسہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ پیسے اگر تم نے ایک اینٹ مسجد میں دی ہوگی، جب تک وہ اینٹ مسجد میں رہے گی، گویا کہ وہ اینٹ تمہارے نامہ اعمال میں ذکر کریں گے، کہیں گے کل بروز محشر میں اے پروردگار عالم، اپنے وہ مزدور بھائی جو تھے اپنے خون پسینے سے روپیے کو کما کر کے، دھن و دولت کو کما کر کے تیری مسجد میں 1 روپیہ خرچہ کیے تھے. گویا کہ اس نے ایک اینٹ لگائی تھی، اس اینٹ کے بروز محشر میں پکار کے کہے گی اے پروردگار عالم، اگر یہ بندہ تیرا گنہگار ہے، شیعہکار ہے، بدکار ہے، جو کچھ بھی ہے، اے پروردگار عالم، جو مسجد میں تیرے لیے ایک اینٹ لگائی، اتنے روپے پہ پیسے خرچہ کیا، اس روپیہ کے بدلے میں، اس اینٹ کے بدلے میں اس کی سارے گناہ بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے. وہ اینٹ گواہی دے کر بروز محشر میں. ہم فلموں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم شراب کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم ناجائز کاموں کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. گویا اس بات کے نوجوان دوست کو ناجائز پر پیسہ نہ خرچہ کرے. اگر خرچہ ہی کرنا ہے، روپیہ دین کے راستے میں لگانا ہے تو مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیوہ مسکین کی مدد کرو. گویا کہ تمہاری بیوہ پار یہاں بھی رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.